السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ برازیل کے صدر لوئس ایناسیو لولا ڈی سلوا سے وانگی کی ملاقات۔ چین امریکہ فائنینشیل ورکنگ گروپ کے تیسرے اجلاس کا انعقاد۔ سال 2023 میں چین میں کوریئر کی تعداد 132 بلین پیسز تک جا پہنچی۔ چین 10 سال سے دنیا میں سر فہرست۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 19 جنوری کو برازیل کے صدر لوئس ایناسیو لولا ڈی سلوا سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگی نے فورٹالیزا میں ملاقات کی۔ برازیل کے صدر نے کہا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ باہمی اعتماد اور دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور برازیل اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو مضبوط بنانے اور برازیل چین جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندی تک لے جانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے روز اول سے ہی برازیل نے ون چائنا پالیسی کی حمایت کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور مستقبل میں بھی اسی موقف پر قائم رہے گا۔ برازیل اور چین کے درمیان بہت سے اہم معاملات پر اتفاق رائے ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ چین G20 ریویو سربراہ اجلاس، برکس سربراہ اجلاس، اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس اور دیگر کثیر الجہتی فورمز کی میزبانی میں برازیل کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برازیل عالمی گورننس کو بہتر بنانے اور ترقی پذیر ممالک کی مجموعی طاقت اور بین الاقوامی آواز کو مشترکہ طور پر بڑھانے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وانگی نے ایک چین کے اصول پر عمل پیرا ہونے پر برازیل کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ چین نے ہمیشہ اپنی سفارتکاری میں چین برازیل تعلقات کو ترجیح دی ہے۔ چین نے اقتصادی اور سماجی ترقی کو تیز کرنے اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں بڑا کردار ادا کرنے اور کثیر الجہتی کانفرنسوں کے سلسلے کی میزبانی میں برازیل کی بھرپور حمایت کی ہے۔ وانگی نے کہا کہ چین دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل کرے گا اور چین برازیل جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی منزل تک لے جانے کا خواہاں ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم اور چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے چینی رہنما ہیلی فینگ نے 19 تاریخ کو بیجنگ میں چین امریکہ فائنینشیل ورکنگ گروپ کے امریکی وفد سے ملاقات کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چین سان فرانسسکو سربراہ اجلاس میں دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد اور دو طرفہ تعلقات کی صحت مند، مستحکم اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین کو فائنینشیل ورکنگ گروپ کے میکانزم کا بہتر استعمال جاری رکھتے ہوئے ثمرات کے حصول اور مالیاتی تعاون کے رجحان کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینا چاہیے۔ 18 تا 19 جنوری تک چین امریکہ مالیاتی ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ چین کے مرکزی بینک کے سربراہ فان گونگشنگ نے اجلاس سے خطاب کیا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت چین کے مرکزی بینک کے نائب سربراہ شیوان چھانگننگ اور امریکی محکمہ خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برینڈ نیمان نے کی۔ فریقین دونوں ممالک کی کرنسی اور مالیاتی استحکام، مالیاتی نگرانی، مالیاتی منیوں، سرحد پار ادائیگی اور ڈیٹا اور پائیدار مالیات، انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت، عالمی مالیاتی انتظامات سمیت دیگر معاملات پر پیشہ ورانہ، عملی، واضح اور تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 18 جنوری کی صبح چین کے وزیر زراعت اور دیہی امور تھانگ رینجیان نے واشنگٹن میں امریکی وزیر زراعت تھامس جیمز ویلکس کے ساتھ چین امریکہ مشترکہ کمیٹی برائے زراعت کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی اور چین امریکہ زرعی تعاون میکانزم کا دوبارہ آغاز کیا۔ فریقین نے سمارٹ زراعت، فوڈ سیکیورٹی، افرادی تبادلے اور تجارتی سہولیات کے بارے میں گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔ تھانگ رینجین نے کہا کہ واشنگٹن میں مشترکہ کمیٹی کے اجلاس کا دوبارہ انعقاد، جو 9 سال سے تعطل کا شکار تھا، فریقین کے زرعی تعلقات کی تاریخ میں نمایاں سنگ میل ہے۔
چین امریکہ کے ساتھ مل کر فریقین کے زرعی تعاون کو عملی طور پر فروغ دینے اور اناج اور زرعی ترقی سے وابستہ توقعات کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ویلسک نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ مختلف زرعی شعبوں میں تعاون کو بے حد اہمیت دیتا ہے اور مشترکہ کمیٹی کے میکانزم کے تحت ایک دوسرے کے خدشات کو مد نظر رکھنے اور ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا جواب دینے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران چینی وزیر زراعت اور دیہی امور نے درخواست پر امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر کے چیف زرعی مذاکراتی نمائندے میک ایلپ سے بھی ملاقات کی۔ 20 تاریخ کو منعقد ہونے والے چائنا فریٹ لاجسٹک انڈسٹری کی 7ویں سالانہ کانفرنس میں چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ کے متعلقہ حکام نے کہا کہ چین کی لاجسٹک کی طلب 2023 میں مستحکم طور پر بحال ہوئی اور چین نے دنیا کے سب سے بڑی لاجسٹک مارکیٹ کا درجہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ چین کی قومی معیشت میں جدید لاجسٹک کا صنعتی مقام مسلسل بلند ہو رہا ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ کے صدر ہیلی منگ نے کہا کہ 2023 میں سوشل لاجسٹک کی مجموعی مالیت 350 ٹریلین یوان تک پہنچنے کی توقع ہے۔ سال بھر چین میں کوریئر کی تعداد 132 بلین پیسز تک پہنچ گئی، جو لگاتار 10 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ قومی ریلوے نے 3.91 بلین ٹن سامان کی ترسیل مکمل کی، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ سول ایویشن کا کارگو اور ڈاک نقل و حمل کا حجم 7.35 ملین ٹن تھا، جو بنیادی طور پر سال 2019 کی سطح پر بحال ہو چکا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس 2024 مقامی وقت کے مطابق 15 سے 19 جنوری تک سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوا۔ چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے انٹرویو میں متعدد شرکاء نے کہا کہ چین عالمی تعاون کے لیے اہم محرک قوت ہے اور امید کی جاتی ہے کہ چین عالمی تعاون کو فروغ دینے اور بین الاقوامی حکمرانی کے نظام کو بہتر بنانے میں مزید قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میرک ڈوسک نے کہا کہ اس سال کے سالانہ اجلاس میں چین کی جانب سے کھلے پن اور تعاون کا پیغام بھیجا گیا۔ شرکاء نے اسے سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ چین کے ساتھ معاشی تعاون مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ سنا اور کاروباری رہنماؤں اور دیگر شرکاء سے بات چیت میں جو کچھ ملا وہ یہ کہ موجودہ اجلاس میں چین کی معاشی ترقی کی سمت کے تفصیلی تعارف اور وضاحت کو وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ مختلف عوامل کے اثر و رسوخ کے باعث ماضی کے عالمی گورننس نظام کو چیلنجز کا سامنا ہے، لہٰذا ایک نیا نظام تشکیل دینے کے عمل میں چین مثبت قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 تاریخ کو پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق اسی روز منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستانی وزیراعظم کاکڑ نے کہا کہ یہ پاکستان اور ایران کے مفاد میں ہے کہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کو 16 جنوری 2024 سے پہلے کی صورتحال پر بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ پاکستان ایران کی جانب سے اٹھائے گئے تمام مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کا مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی روز ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دونوں فریقوں نے حالیہ کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے تناظر میں اسلامی دنیا کا اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اس سے قبل دستخط شدہ فوجی اور سیکیورٹی معاہدوں پر توجہ دیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ پاکستانی وزیر خارجہ جیلانی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے تعاون کی بنیاد ہے۔ پاکستان دشمنوں اور دہشت گردوں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کے ساتھ تمام امور پر ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ سال 2023 میں ماسکو ایکسچینج میں چینی کرنسی کی ٹریڈنگ کا حجم امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا، جو غیر ملکی زر مبادلہ کے لین دین کے کل حجم کا تقریباً 42% ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔